کل تنتاوی کا آخری نمونے کا پیراگراف چل رہا تھا جس کو آپ لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وکانت یا سعدہ محن شداد کانت محن شداد. سامعین کرام، بڑی سخت آزمائشیں تھی. محن محنہ کی جمع ہے ابتلا، آزمائش. شداد بھی جمع ہے شدید. وکانت احوال، احوال کہتے ہیں پرخطر، حولناک، اور بڑے سنگین خطرات تھے، اندیشے تھے. ولیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم احتمل ما لا تحتمله الجبال. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مصیبتیں برداشت کر لیں جن کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. احتمل بوجھ اٹھا لینا، برداشت کرنا، جھیلنا. اور انہیں شدید اور سخت بھاری تھی کہ پہاڑ بھی دب جاتا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبات میں ذرا بھی لجی تذبذب پیدا نہیں ہوا. یہ سچے اور پکے یمین ایمان کی یہی تاثیر ہوتی ہے. اور پھر نبی کا ایمان، ان الواحد منا یخشى ان قال کلمۃ حق او دعا الى خیر ان ینالہ اعراض من امیر او یسمع کلمۃ سوء من الناس. حالانکہ ہمارے میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ یخشا، وہ ڈرتا ہے کہ اگر اس نے کوئی حق بات کہی، کلمۃ حق، حق کی بات کہی، او دعا الی خیر، کہ کسی نیکی اور بھلائی کی طرف بلایا کہ اچھا کام کرو، خیر کی طرف بلایا کسی کو، تو وہ ڈرتا ہے کس بات سے؟ ان ینالہ اعراض من امیر، کہ کہیں کوئی امیر اس سے ناراض نہ ہو جائے کہ اچھا ایسی باتیں کرتا ہے، روگردانی کرے، اس کو اپنے مجلس سے دور کر دے، اپنے محل سے دور کر دے. ڈرتا ہے کہیں کسی امیر کی ناراضگی اور اس کا اعراض اسے نہ پہنچ جائے، تو تھوڑی سی بات ڈر کے اپنے حق بات بھی نہیں کہتا. او یسمع کلمۃ سوء من الناس، یا لوگوں کی جانب سے بد زبانی اور بد کلامی سننی پڑے گی کہ بڑا نیک بندہ، ایسا کرتا ویسا کرتا، لوگ کیا کہیں گے، گالیاں دیں گے، الزام تراشی کریں گے. تو ان باتوں سے ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. اور اس وقت تو سمجھنا اور آسان ہے سوشل میڈیا کے دور میں. اور ينقص مرتبہ، یہ ایسے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا مرتبہ گھٹا نہ دیا جائے، کہ وزیر ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کی اس کی وزارت چلی جائے. يمزق ثوبہ، ایسے کپڑے پھاڑ دی جائیں، اس کے بے عزت کر دیا جائے گا، کہ اس کی بدنام کر دی جائے، واقعہ منسوخ کر دیا جائے. اور یشتم، یا اسے گالیاں دی جائیں گی. اور یضرب، کہیں اس کی پٹائی نہ کروا دی جائے. تو وہ ان باتوں سے ڈر کر کوئی حق بات بھی نہیں کہتا. وسید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شتمہ قومہ وآذوہ. سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی کہ شتمہ قومہ، آپ کی قوم نے آپ کو گالیاں دی، وآذوہ، اور اذیت پہنچائی، بلکہ اذیت پہنچانے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنا دی. وسخروا منہ، اور آپ کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا. کبھی انت جو مجنون، انت ساحر، انت کذاب، انت شاعر، ایسے کیسے القاب سے نوازا. وقالوا عنہ انہ، قوم کے لوگوں نے آپ کے تعلق سے کہا انہ مجنون، کم عقل ہے. وقالوا ساحر، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے. وقالوا کذاب، اور کبھی کہتے ہیں کہ جھوٹے ہیں. وكانت ام جمیل بنت حرب امیہ تحمل الشوک فتلقیہ بالطریق. ایک واقعہ بیان کر دیا کہ ام جمیل بنت حرب امیہ یہ کانٹے اٹھا اٹھا کر لاتی تھی، فتلقیہ، اور پھر انہیں آپ کے راستے میں ڈال دیتی تھی. اور آپ کا معاملہ کیا تھا کہ جب ایک دن دیکھا راستے میں کانٹے نہیں ہیں تو آپ کو تعجب ہے کہ کچھ ہو تو نہیں گیا ان کو، تو بیمار ہو گئی تھی. آپ ان کی عادت کرنے گئے
تو اس سے وہ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج کے ذرا سے بھی ایک لفظ خلاف ہو جاتا ہے، عام بات تو چھوڑیے، استاد شاگرد میں کوئی بات ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کو اٹھا پٹخ مچا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر مختصر سے پیراگراف میں وحی کے آغاز کی حالت، ابھی جو آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد قوم نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ حالانکہ اتنی بات کو سیرت نگاروں نے مورخین کے تفسیر سے کئی سو صفحات میں بیان کیا ہے۔ ادیب کا یہ کمال ہوتا ہے کہ کہیں وہ جب ایجاز سے کام لیتا ہے تو لمبی چوڑی باتوں کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہے، تاثیر کے ساتھ۔ ابھی جو انداز ہے، چھوٹے چھوٹے جملے اور وصف، ایسی منظر کشیدگی کو ہے کہ آپ ان حالات میں ہو یا ان کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ واشتہر الاستاذ سید ابو الحسن علی حسنی الندوی من الہند، ایسے ہی ہندوستان میں مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، جن کی ولادت 1913 میں ہوئی اور انتقال 31 دسمبر 1999 کے ہوا، یہ بھی اس میدان میں یعنی جس تحریر میں فقہ اسلامی اور دعوت اسلامی کا عنصر اور دینی جذبہ عاطفہ غالب ہے۔ وقد امتازت کتابات بوضوح الفکر و نیل الغرض، آپ کی تحریریں کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں فکر صاف اور واضح ہے اور مقصد پورا حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ نہیں، یہ نبل ہونا چاہیے، شریفانہ مقصد، کہ اچھے مقصد کے لیے تحریر لکھی گئی ہے، کوئی مادی مقصد تفریح تباہ کا کام نہیں ہے۔ والتعبیر المشرق، روشن اور حسین تعبیروں کا استعمال۔ ومعظم کتابات فی الموضوعات الاسلامیہ، آپ کی اکثر تحریریں اسلامی موضوعات پر ہیں، یعنی فکر اسلامی ہے، دعوت ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے، سوانح ہیں، جو اسلامی موضوعات ہیں ان موضوعات کو آپ نے پیش کیا ہے۔ وتمثل طریقتہ واسلوب کتابتہ، آپ کے اسلوب اور آپ کے طریقۂ عمل کی نمائندہ تحریروں میں آپ کے مقالات کے مجموعے ہیں، اور یہ کتابیں بھی یعنی الطی المدینہ، ماذا خص العالم بانحطاط المسلمین، سیرت النبویہ، علی رب الاسلام، ارکان اربع، روائے اقبال، یا الفکر والدعوہ، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ الطی المدینہ مستقل کتاب نہیں ہے، یہ چند محاضرات کا مجموعہ ہے جو آپ نے سیرت نبوی کے موضوع پر، جیسے متعلقہ موضوعات پر آپ نے مختلف موقعوں پر دی ہے، لیکن اس میں جو ادب کی جان ہے، صنف، وصف اور تصویر، وہ عنصر پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس طرح کے مقالات اور محاضرات کو ایک ساتھ جمع کر کے یہ کتاب تیار کی گئی۔ اس کا وہ اردو میں بھی ہے، کاروان مدینہ کے عنوان سے۔ ماذا خص جو بہت ہی شعراء آفاق کتاب ہے، یہ بھی اردو میں موجود ہے۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، دنیا کے تقریباً مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یا سیرت النبویہ، اس کا بھی ترجمہ نبی رحمت کے عنوان سے۔ علی رب والاسلام، اس سے متعدد مقالات ہیں، خاص طور سے قومیت عربیہ، وطنیت، یہ تحریکیں اٹھی تھیں، ان موضوعات پر آپ نے جو لکھا ہے، تقریریں کی، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ ارکان اربعہ، اردو میں اس کا یہی نام ہے، اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی۔ روائے اقبال، اور اردو میں یہ نقوش اقبال کے عنوان سے ہے۔ اور الفکر والدعوہ فی الاسلام، یہ تاریخ، دعوت و عزیمت کے عنوان سے اردو میں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی اور سینکڑوں، یہاں لکھا 20 عشرہ، یعنی 10 سے زائد کتابیں ہیں۔ یہ ابتدائی بہت پہلے بات لکھی گئی تھی، اب تو 100 سے زائد کتابیں آپ کی تباہ ہو کر سامنے آ چکی ہیں، اور بہت سی ان میں سے کتابیں دنیا کے مختلف زبانوں میں، ہندی میں، انگریزی میں، ملیالم میں، بنگالی میں، بعض فرنچ میں بھی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں۔ الاغراض الاسلامیہ، اسلامی مقاصد، یعنی کہہ سکتے ادباء اسلامیین، کیسے ادباء یا شعراء
جنہوں نے صرف اسلامی موضوعات کو ہدف بنایا ہے، اسلامیات، اسلامی تعلیم، اسلامی اخلاق، اسلامی تمدن، ان چیزوں کو پیش کیا ہے۔ وقد نبغ بهذا الأحد من الكتاب البارعين رجال قصروا كتاباتهم في أغراض الدعوة وشر الدين والصد عنه۔ اس عہد میں بہت سے ممتاز ادیبوں اور اہل قلم میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، نبغ ایسے ممتاز ہوئے ہیں، رجال ایسے لوگ جنہوں نے اپنی تحریریں دعوت، دین کی شرح و توضیح اور دین کے دفاع پر مرکوز کر دی ہیں، یعنی انہی موضوعات کو بیان کیا کہ اسلامی دعوت کیا ہے، کیسے دی جاتی ہے، کون دعات ہیں، پھر دین کے احکامات، دین کی تعلیمات، دین کے جو اخلاقی پہلو ہے اس کو نمایاں کرنا، اور دشمنوں نے جو اس کو مذہب اسلام پر اعتراضات کیے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ وقت نالت کتابات قبولا واسعا، ان اسلام پسند ادیبوں کی تحریروں نے بڑی مقبولیت بھی حاصل کی ہے۔ ان میں خاص طور پر سید محب الدین الخطیب مصری ہیں، ان کی ولادت 1886 میں ہوئی تھی، انتقال 1969 میں ہوا ہے۔ الذی راس تحریر مجلۃ الفتح، کہ یہ مجلہ الفتح کے ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر بھی رہے، المحتجبہ جو بعد میں بند ہو گیا، بعد میں انہوں نے پھر ایک اور جاری کیا تھا۔ وَأَنْشَأَ بِهَا مَدْرَسَةً إِسْلَامِيَّةً لِلْكِتَابَةِ وَالصَّحَافَةِ، اس مجلے کے ذریعے محب الدین الخطیب نے تحریر و انشاء و صحافت کا ایک اسکول قائم کر دیا تھا۔ خود مولانا علی میاں نے اپنی مطالعے کے رودات میں لکھا ہے کہ الفتح، یہ پرچہ جب آتا تھا ابتدائی زمانے میں تو یہاں جو اس وقت کے لوگ تھے، مولانا مسعود عالم ندوی، ناظم ندوی، اس پرچے کو پڑھتے تھے، یہ ان کے لیے آئیڈیل تھا، اور اس میں جو مضامین یا جو معلومات، جو رپورٹیں، جو قضایا تھے، اس سے فائدہ، اس میں جو تعبیرات اور نئے الفاظ، اس کو سیکھنا، اس لیے کہ نئی تعبیرات، نئے الفاظ، نئی اصطلاحات یہ ڈکشنریوں میں کم ملتی ہیں، یہ جو روزمرہ کے اخبارات ہیں ان میں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو ندوے میں اس کا تو بڑا چلن تھا، ان کے جو پرچے تھے۔ والدکتور مصطفیٰ سبائی ہیں، ان کا بھی میدان یہی تھا، ان کی ولادت 1915 میں، انتقال 1964 میں ہوا۔ یہ شام کے ہیں، محب الدین خطیب مصری ہیں، اور وہ محب علی طنطاوی کے ماموں بھی ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب بہت اچھی ہے جو ترجمہ کی انہوں نے فرنچ سے، الغارہ علی الاسلام کے عنوان سے، اسلام پر یلغار، وہ بہت اہم کتاب ہے، ایک اسلامی داعی کو کتاب ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ دین اسلام کے خلاف کیا پلان، منصوبے، یلغاریں، اور کس طریقے سے اس کا جواب دیا سکتا ہے۔ الذی الف وکتب، مصطفیٰ سبائی نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں اور حسین، ادبی اور پختہ اسلوب میں لکھا ہے، خاص طور سے اسلام کا جو پہلو سماجی اور معاشرتی ہے اس پہلو پر بہت سی کتابیں ان کی ہیں۔ وَيُمَثِّلُ أُسْلُوبَهُ، ان کے اسلوب اور ان کے طرز تحریر کی نمائندہ کتابوں میں من روایہ حضارتینہ، اشتراطیۃ الاسلام والسنہ ومکانتہ بالتشریع الاسلامی، یہ اہم کتابیں ہیں، اور السنہ ومکانتہ تو یہ عہد جدید کی مشہور ترین کتابوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی پڑھنے کی ہے، ایک عالم دین کو ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ وقویہ، باقی وہاں سے بھائی جو ان کی زندگی ہے، جو انہوں نے اصلاً تو وہ اخوانی فکر ہے، شام میں جو اخوانیوں کا ونگ تھا اس کو ذمہ دار بھی تھے، اور بہت سے مسائل حل کرنے میں ان کا بنیادی کردار بھی تھا، جن پر کئی کتابیں عربی میں موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقوی هذا اللون الاسلامی کتاب، تحریر کے میدان میں یہ اسلامی رنگ و آہنگ طاقتور ہوا، وازدہار ازدہارا، اور اس نے بھی ترقی کی ہے۔ جس طریقے سے مادی ادبا
ادب کو پیش کر رہے تھے، دوسری طرف اسلام پسند ادیبوں کی جماعت تھی جو اسی ٹکر کا ادب پیش کر رہے تھے۔ وَنَبَغَ فِيهِ عَدَدٌ غَيْرُ قَلِيلٍ الْقُطَّاعِ، اور اس میدان میں یعنی اسلامی ادب کے میدان میں اہل قلم اور ادیبوں کی ایک بڑی تعداد ہوئی ہے۔ کان اکثرهم من اتباع الشیخ الشہید حسن البنا، اور ان میں سے اکثریت کا تعلق شیخ شہید حسن البنا کی جماعت سے، وہ خود اخوان المسلمین کے جو بانی ہیں ان کے پیروکار تھے یا ان سے متاثر تھے۔ حسن البنا شہید کی ولادت 1906 میں، انتقال 1949 میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مصر میں ایک دینی اور اسلامی جو انقلاب پیدا ہوا اس وقت، اور اس کے بعد پھر اخوان کی تحریک جو پروان چڑھی اور پورے مصر پر چھا گئی، اس میں بنیادی اور اصل کردار حسن البنا شہید ہی کا تھا۔ بلکہ انور سادات کی ایک کتاب ہے البحث عن الذات، اور آپ بیتی ہوئی ہے البحث عن الذات، کیونکہ انقلاب سے پہلے 1952 سے پہلے جتنے بھی وہ لوگ تھے جو انقلاب چاہتے تھے اور برطانوی سامراج سے آزادی چاہتے تھے، وہ سب کے سب کسی نہ کسی ناحیے سے حسن البنا شہید کی دروس میں جاتے تھے، اور ان کی وہاں کو بڑی کمک ملتی تھی۔ انور سادات نے تمام باتیں لکھ دی ہیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ 1952 میں جو انقلاب ہوا تھا تو جس طریقے سے فوجی کمانڈروں نے کردار نبھایا تھا، اسی طریقے سے اخوان خاص طور سے حسن البنا شہید کا بھی اس میں کردار، ان کی جماعت کے لوگ، ان کے تیار کیے ہوئے افراد تھے۔ البحث عن الذات یعنی آبدی عربی میں ہے، اور حسنین ہیکل نے اس کو تیار کیا ہے، لیکن فرق یہی آیا تھا جیسا کہ خود البنا شہید نے لکھا بھی اور قرآن کاروان زندگی میں اس کو نقل بھی کیا ہے کہ یا تو وہ وقت سے پہلے سیاست میں داخل ہو گئے یا ان کو سیاست میں الجھا دیا گیا۔ اگر وہ سیاست کے میدان میں نہ جا کر دعوت کے میدانی سے کام کرتے رہتے، یعنی جو قائدین تھے ان کی رہنمائی ہوتی رہتی، تو وہ بات نہ ہوتی جو بعد میں اخوان کے ساتھ پیش آئی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یضرب ذکر منہم، ان اسلام پسند ادیبوں میں جو کہ اخوان سے متعلق تھے، ان میں سب سے زیادہ ممتاز محمد الغزالی اور محمد قطب ہے۔ محمد الغزالی کی ولادت 1917 میں، انتقال 1996 میں ہوا۔ ان کی سینکڑوں کتابیں ہیں، اور ان کی کتاب میں جو ادبیت ہے وہ کسی مادی ادیب سے کم نہیں ہے، اور اسلامی فکر پوری چھاپ، اسی لیے بڑے مؤثر بھی، اور یہ معتدل تھے، اس لیے آج بھی محمد الغزالی کی تحریروں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ہوتا ہے ہر جماعت میں ایک سخت گیر طبقہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک معتدل طبقہ ہوتا ہے۔ جو معتدل طبقہ تھا تو محمد الغزالی ان لوگوں سے متعلق تھے، اور جو سخت گیر طبقہ تھا جیسے قطب شہید وغیرہ کا تھا، وہ اس سے متعلق تھے۔ محمد قطب سید قطب کے بھائی ہیں، ان کی ولادت 1919 میں، انتقال ابھی 2014 میں ہوا ہے۔ ان کی کتاب ایک بہت مشہور ہوئی، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، جاہلیت القرن العشرین، جاہلیت القرن العشرین، 20ویں صدی کی جاہلیت۔ وہ اچھی کتاب ہے، موقع ملے تو اس کو بھی دیکھیں۔ یہ دونوں مشہور تھے تحریر اور تصنیف و تعلیم کے میدان میں۔ ایجے صالح اسماوی ہے، یہ پرچہ نگار اخوان کا الدعوہ، اس کے ایڈیٹر تھے، اور ایسے ہی ڈاکٹر یوسف القرضاوی جو ابھی حیات ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو اس لائق ہیں کہ ادبیت سے پر ہیں۔ ان کی بھی ایک سوانح بیتی ہے، یہ ابن القریہ والکتاب کے عنوان سے، جو 5 جلدیں جس کی آ چکی ہیں، بہت اچھی کتاب، وہ بھی پوری ایک تاریخ ہے اور زبان و ادب کے اعتبار سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک استاد محمد المبارک ہے، کہ خالد اسلام میں مفکر ہے،
لیکن ان کی تحریر میں ادبیت پائی جاتی ہے۔ ان کی بھی کئی کتابیں، ایک کتاب بہت عمدہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، الاسلام فی وجہ التغریب، الاسلام فی وجہ التغریب۔ وہ کتابیں بہت پہلے یہاں پڑھائی بھی جاتی تھی کہ اسلام کا کے مد مقابل کیا چیز ہے، تو اسلام کیا جو تہذیب ہے اس کی برتری کو بیان کیا ہے، اور جو افکار ہیں ان کی کمزوری اور بدیل کون بن سکتا ہے وہ اسلام ہے، اس بدیل کو بھی پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی عالم عربی میں جو اسلام پسند ادیب تھے اس میں گویا کہ اخوان کے لوگ شامل تھے۔ بر صغیر میں جو عربی زبان میں لکھ رہے تھے اور اسلامی ادب کو پیش کر رہے تھے وہ ندوے کے فارغین، خاص طور پر مولانا اور پھر ان کے متعلقین، کئی سلسلے مسعود عالم ندوی اور پھر مولانا کے خود مولانا اور مولانا کے تیار کیے ہوئے لوگ۔ واتجہ ابناء دار العلوم ندوۃ العلماء فی شبه القارة الهندية ايضا هذا الاتجاه۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فضلاء اور فارغین نے بھی بر صغیر میں یہ رجحان اختیار کیا تھا، یعنی ادب کو اسلامی دعوت، اسلام کی خدمت، اسلام کی ابلاغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ وهم يلقبون بالندويين نسبة إلى ندوة العلماء، ندوے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہاں کے ممتاز یہاں کے فارغین کو ندوی کہا جاتا ہے، اور بڑی اہمیت تھی۔ حالانکہ بعد کے دور میں جو لوگ نکلے یا تیار ہوئے اب وہ بات نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا بِوَجْهٍ عَامٍ اسلوب استاذ، یہاں کے جو لوگ لکھنے والے اہل قلم تھے ان لوگوں نے عام طور پر اپنے مربی اور استاد سید ابوالحسن علی ندوی کے اسلوب کی نقالی کی، تقلید کی۔ وَلَهُ مُصَحَّمَةٌ فِي مَجَالِ الصِّحَافَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ كَذَلِكَ، اور یہاں کے فارغین کا اسلامی عربی صحافت کے میدان میں بڑا حصہ بھی ہے۔ خاطوں سے مسعود عالم ندوی، محمد ناظم ندوی، پھر محمد الحسنی حد مولانا، اور بھی بعد کے لوگ مولانا وادی رشید ندوی، موجودہ ناظم اور موجودہ مودودی، اور دیگر لوگ بھی، خاص طور سے الباس جاری ہوا، اس کے بعد پھر الرائے، جس نے عربی صحافت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ کام جاری رکھا۔ آپ کو بڑا اچنبھا معلوم ہوگا وہ دور جب مصر میں جمال ناصر کا دور تھا، اور اسے تمام اسلام پسندوں کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا تھا، اور صحافت مکمم تھی، یعنی گویا کہ قدغن لگی ہوئی تھی، کچھ لکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو اس دور میں جو اس سطح کے لکھنے والے لوگ تھے ان کے مسائل اور قضایا یہاں کے پرچوں میں اٹھائے جاتے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے اپنے خطوط میں لکھا بھی ہے کہ اس دور میں الرائد وغیرہ کی کاپیاں فوٹو کرا کر جیلوں میں بڑھتی تھی تاکہ وہ اپنے بارے میں پڑھ لیں کہ ان کی حمایت کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں، اگرچہ عالم عربی میں نہیں لیکن اس کے باہر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اسی کے چلاتے میں ہندوستان میں جو مصر کی سفارت تھی اس نے شکایت کی اور یہاں کے ذمہ دار لوگوں کو طلب بھی کیا گیا کہ آپ وہاں کے خلاف کیوں لکھتے ہیں۔ خیر، وَنَبَغَ بِالصَّحَافَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے عربی صحافت کے میدان میں استاذ مسعود عالم ندوی بھی تھے۔ فَقَدْ كَانَ يُحَرِّرُ مَجَلَّةَ الضِّيَاءِ الْعَرَبِيَّةِ الْغَرَّاءِ، جو عربی ماہنامہ الضیاء کی ادارت کر رہے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی پہلا عربی پرچہ تھا جس نے شہرت حاصل کی۔ فی عہد مبکر الصحافۃ العربیہ الاسلامیہ فی العالم الاسلامی، عالم اسلام کی ابتدائی اسلامی عربی صحافت کے زمانے میں جب اتنے وسائل بھی نہیں تھے۔ وکان کاتبا ومترجما قدیرا فی العربیہ، یہ بڑے صاحب قلم اور عربی میں قدرت رکھنے والے بڑے ترجمان نگار بھی تھے، بلکہ مودودی صاحب کی جو اکثر کتابیں اہم کتابیں ہیں ان کا ترجمہ اور عالم عربی میں جماعت کا تعارف کرانے والے یہی مولانا مسعود عالم ندوی ہی ہیں۔
وجاء تلاميذهما، اس کے بعد ان دونوں کے شاگردوں کا دور آیا. فقاموا بمواكبة حركة الصحافة العربية الإسلامية في الهند، تو ان لوگوں نے ہندوستان میں عربی اسلامی صحافت کی تحریک میں کا ساتھ دیا. واقبہ کے معنی ساتھ دینا، خاص طور سے اپنے اخبار الباس الاسلامی اور رائد کے ذریعے سے. وَتَلَتْهُمَا صُحُفٌ صَدَرَتْ مِنْ أَنْحَاءِ الْهِنْدِ، پھر ان دونوں کے بعد ہندوستان کے مختلف حصوں سے عربی مجلات نکلنے لگے، جیسا کہ دیوبند سے ادائی جاری ہوا، اور بھی جگہوں سے. علی گڑھ سے ایک المجموع علمی الہندی کے نام سے پرچہ نکلتا تھا، وہ تھا. ایسے ہی حکومت کا سرکاری پرچہ ثقافت الہند وہ جاری ہوا، اور پھر مختلف اداروں سے. لیکن نقش اول ان پرچوں نے قائم کیا وہ الباس اور الرائد ہی ہے. آج بھی اس سطح کے پرچے عربی میں نہیں نکلتے، اگرچہ بہت حلقوں سے نکل رہے ہیں. ادب المہجر، یہ عہد جدید میں ادب کا ایک نیا رجحان تھا، اور جس میں تحرر آزادی، آزادانہ خیال پیش کیے جاتے تھے. اب یہ مہجر، جس کی جمع محاجر آتی ہے، طلت بنے بعد میں آنا، پیچھے آنا، ولی اصل تو مایا کرے ہجرت کرنے کی جگہ، جمع محاجر. جب آپ عہد جدید کی ادب کی تاریخ پڑھیں گے تو کہیں پر آپ کو ادب المہاجر، کہیں المحاجر الادبیہ کی تعبیر ملے گی. مہاجر سے مراد یا ادب مہاجر یا مہاجری ادب سے مراد ہے ان لوگوں کا کلام، ان لوگوں کا لٹریچر جو عالم عربی سے ہجرت کر کے غیر عرب یعنی جنوبی یا شمالی امریکہ منتقل ہو گئے، اور وہاں جا کر عربی زبان میں کو باقی رکھا، اور عربی زبان میں اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی کا اس کو ذریعہ بنایا. تو سب سے پہلے جو لوگ ہجرت کر کے گئے وہ شام کے لوگ یا لبنان کے لوگ تھے. اور اب ہجرت کیوں کی، اس کے اسباب الگ الگ لوگوں نے بیان کی. ایک تو معاشی جو خراب صورتحال تھی اس کی وجہ سے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو عثمانی ترکی حکمراں تھے، عربوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، اس رویے سے ناراض ہو کر ان لوگوں نے ہجرت کی، خاص طور پر جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ. تو یہ لوگ نے جا کر وہاں پر بود و باش بھی اختیار کر لی، اور جو ان کا معاش کا مسئلہ تھا اس کو بھی حل کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کو بھولے نہیں، اس کی یاد ان کو ستاتی نہیں. تو وہاں پر علمی سرگرمیاں بھی شروع کی، اور اس کے لیے مختلف انجمنیں بھی قائم کی. اسے آپ کبھی پڑھیں گے آپ کے سامنے آئے گا الرابطہ القلمیہ. یہ 1920 میں قائم ہوئی تھی شمالی امریکہ میں، اور اسے جبران خلیل جبران نے قائم کیا تھا. ایسی ایک انجمن کا نام آتا ہے العصبہ الاندلسیہ. یہ 1923 میں قائم ہوئی تھی جنوبی امریکہ میں. اس کو قائم کیا تھا جو لبنان کے لوگ تھے، مثال معلوف ہیں، شکر اللہ الجر ہے وغیرہ، ان لوگوں نے قائم کیا تھا. اور جو وہاں مشہور لکھنے والے اہل قلم یا شعراء تھے، جیسے امین ریحانی ہیں، نصیب قریضہ ہیں، میخائل نعیمہ ہیں، ایلیا ابو ماضی ہیں، رشید ایوب ہے، اور شاعر العربی ہیں، شفیق معلوف ہیں، اور کچھ کے نام ایک دو کے نام اوپر دیے بھی ہیں. تو ان لوگوں نے عربی زبان کو اپنی معافی ضمیر ادائیگی کا ذریعہ بنایا. اور ادب مہاجری کے جو نمایاں خصوصیات ہیں، جب آپ ان کی لٹریچر کو پڑھیں گے جو بات آپ کے سامنے نکل کر آئے گی، سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے التحرر من قیود القدیم،
جو پابندیاں ہیں یا اوزار و قوافی کی شاعری میں شرط تھی ان سے آزادی حاصل کر لینا اور اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو نمایاں کر کے پیش کرنا، وطن کا شوق اس کا اظہار بہت ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو طبعی مناظر ہے، مناظر قدرت، اس پر غور و فکر اس کا رجحان ملتا ہے۔ انسانی رجحان یعنی یہ انسانیت کی بات بھی، انسان کن چیزوں میں دوچار ہے، کیسے اس کو بچایا جا سکتا ہے، فطرت کی عکاسی، اس سے محبت اور لگاؤ کا اظہار، اور بات کہنے کے جو سلیقہ ہے اس میں سادگی کے ساتھ ساتھ نغمگی اور موسیقیت بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی آزادی، یعنی دین کی ان کے وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ دین بیزاری کا رجحان صاف طور پر نظر آتا ہے۔ ایسی جو ادب کی خوبی، وصف، منظر نگاری، تصویر کشی، یہ بھی چیز آتی ہے۔ خاص طور سے خلیل جبران خلیل کے جو ان کے ناولیں ہیں، اور وہ اب تو سب ایک کتاب میں جمع بھی کر دیے گئے، اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے زبان اور بیان کا، اس لیے کہ وہ مختلف موضوعات پر ان لوگوں نے لکھا ہے۔ تو آپ ایک انسان کس طریقے سے اپنی باتوں کو ادا کر سکتا ہے مخاطب اور اقتضائے حال کی رعایت کرتے ہوئے۔ جو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، یہ زبان نہیں جانتے، ان افکاروں سے واقف نہیں ہے، وہ پھر کامل طور پر وسیع پیمانے پر اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیں محمد الغزالی وغیرہ خالص دیندار لوگ ہیں، لیکن سب کو پڑھنے کے بعد اپنے افکار یعنی اسلامی جو فکر ہے اس کو پیش کیا ہے، تو اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر زبان و بیان کا ملکہ نہیں ہے، آپ اپنی بات سلیقے سے کہہ نہیں سکتے ہیں، مخاطب کی رعایت نہیں کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا مقابل ہے آپ اس کے افکار سے واقف نہیں ہے، تو آپ صحیح طور پر اپنے فکر کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے صحیح ترجمانی کرنے ضروری ہے کہ ہم اپنی اساس سے بھی واقف ہوں، اور جو ہمارا مد مقابل ہے جس کو ہمیں سمجھانا ہے اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے قضایا کیا ہیں، اس کی مشکلات کیا ہیں، وہ کس فکر کا حامل ہے، اس کے محاسن کیا ہیں، اس کی خرابیاں کیا ہیں، یہ نہ معلوم ہو تو آپ اپنی فکر کی برتری کو پیش نہیں کر سکتے۔